غزوہ بدر، عبد المالک مجاہد، حصہ چہارم، قیدیوں سے سلوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں ان گنت خوبیاں اور صفات تھیں، وہاں اب اعلیٰ اخلاق کے بھی مالک تھے۔ قرآن پاک کی سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، بلا شبہ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ قیدی تو ہاتھ آئے اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک مسلسل ظلم ڈھایا تھا۔ ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہیں آزمایا تھا، مگر ان سب باتوں کے باوجود قیدیوں کے ساتھ آپ نے وہ سلوک نہیں فرمایا جو وہ کرتے رہے تھے، اور جیسا کہ قیدیوں کے ساتھ دوسرے قومیں سلوک کرتی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیدیوں پر وہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں کہ انسانیت کانپ جاتی ہے، لیکن اسلام نے دشمنوں کو حقوق عطا کیے ہیں اور قیدیوں پر ظلم و ستم سے روکا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ دنیا کی قومیں حیران رہ گئیں۔ صحابہ کرام نے خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھلایا اور پلایا۔ ان قیدیوں نے بھی مسلمانوں کے اس حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا۔ قیدیوں میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے، لیکن ان سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ بدر سے سب قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر لایا گیا تھا تاکہ فرار نہ ہو جائیں۔ رات کی تاریکی میں سیدنا عباس کی آہ نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ ان کی آہ سنی تو بے تاب ہو گئے۔ ایک صحابی نے آپ کو بے چین دیکھا تو گئے اور سیدنا عباس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ پھر آ کر آپ کو بتایا، ہے اللہ کے رسول، میں آپ کے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا جائے یا پھر ان کی رسیوں کو بھی ڈھیلا نہ کیا جائے۔ چنانچہ سبھی کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ سیدنا مصعب بن عمیر کے بھائی عزیز بن عمیر کہتے ہیں، ہم قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ مجھے کچھ انصاری لوگوں نے گرفتار کیا تھا۔ کھانے کا وقت آتا تو یہ خود تو کھجوروں پر گزارا کرتے، لیکن مجھے کھانے کے لیے روٹی دیتے۔ مجھے شرم آتی کہ اتنا اچھا سلوک، خود کھجور اور پانی پر گزر بسر کر رہے ہیں اور مجھے روٹی دے رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا، نہیں، مجھے روٹی نہ دو، مجھے بھی کھجور اور پانی دے دو، لیکن وہ میری ایک نہ سنتے، مجھے روٹی ہی کھلاتے اور خود کھجوریں کھا کر پانی پی لیتے۔ قیدیوں میں بعض لوگ غریب بھی تھے، وہ یا ان کے عزیز فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، چنانچہ ان سے کہا گیا وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ قیدیوں میں اللہ کے رسول کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی سیدنا زینب ان کے گھر تھیں۔ سیدہ زینب کی شادی کے وقت ان کے والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک ہار تحفے میں انہیں دیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے فدیے میں وہ ہار بیچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ ہار میری بیٹی زینب کا ہے، یہ اس کی ماں نے اسے شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا۔ مناسب سمجھو تو قیدی کو رہا کر دو اور ہار کو بھی واپس کر دو۔ صحابہ تو ہر حال میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور ایسا کریں۔ اس پر نبی کریم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ جا کر زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر وعدے کے مطابق سیدہ زینب کو مدینہ منورہ بھی بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا، کسی مصلحت کے تحت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے اور یہ مجبوراً اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اگر لڑائی کے دوران عباس سامنے آ جائے تو انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں۔ اب اس موقع پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا چچا ہوں، کیا مجھے فدیہ لیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا؟ جواب میں آپ نے فرمایا، آپ مالدار ہیں، آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بھتیجوں کی طرف سے بھی فدیہ ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے اور نوفل اور عقیل کی طرف سے بھی فدیہ دیا۔ واضح رہے کہ نوفل اور عقیل آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے انصاف کا تقاضا پورا فرمایا، انہیں بھی فدیہ لے کر چھوڑا۔ صحابہ کرام یہ سب باتیں اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ اس جنگ میں آپ میں باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف اور ماموں بھانجے کے خلاف لڑے تھے، یعنی اکثر لوگ آپس میں رشتہ دار تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عزیز کو دیکھا کہ وہ بھی قیدیوں میں شامل تھا۔ ایک انصاری نے انہیں قید کیا تھا۔
انصاری سے سیدنا موصب نے فرمایا، بھائی اسے خوب کس کر باندھنا، کہیں بھاگ نہ جائے، اس کے والدہ بہت امیر عورت ہے اور بہت زیادہ مال و دولت دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا سکتی ہے۔ ان کے بھائی عزیز نے جب اپنے بھائی کی بات سنی تو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، سوچا یہ کیسا بھائی ہے، پھر ان سے بولے، تم اچھے بھائی ہو، انہیں کیا مشورہ دے رہے ہو، میرا تو خیال تھا تم میری سفارش کرو گے۔ یہ سن کر سیدنا مصعب بن عمیر نے فرمایا، نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ جس انصاری نے تمہیں قیدی بنایا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر عزیز اور زیادہ حیران ہوا۔ اس کی ماں کو خبر ہوئی تو بولی، میں بڑی سے بڑی رقم دے کر اپنے بیٹے کو چھڑاؤں گی۔ اسے بتایا گیا کہ فدیے کی رقم 4000 درہم مقرر کی گئی ہے۔ اس نے فوراً 4000 درہم بیچ کر بیٹے کو رہائی دلوائی۔ بدر میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت۔ جن صحابہ کرام نے اس جنگ میں شرکت کی، اسلام میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو گویا انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اعمال پر مطلع ہو کر فرمایا، اب تم جو بھی عمل کرو گے تمہارے لیے جنت واجب ہے، میں تمہیں بخش دیا۔ اس جنگ کے آغاز میں ایک انصاری صحابی حارثہ بن سراقہ بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ پانی پینے کے لیے حوض کی طرف گئے۔ حوض کی حفاظت پر ایک صحابی کو مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ دشمن کے آدمی ہیں، چنانچہ ان کی طرف تیر چلا دیا۔ تیر ان کے گلے پر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ اب چونکہ یہ کسی کافر کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کی والدہ کو شک تھا کہ یہ شہید ہیں یا نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ جنتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی اور ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں بھی صبر کروں گی کہ ایک شہید کی ماں ہوں، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو میں اس پر اتنا رہوں گی کہ مدینہ منورہ والے بھی دیکھیں گے۔ مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات کرتی ہو؟ بیٹے کی محبت میں دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ تم ایک جنت کی بات کر رہی ہو، اللہ نے تمہارے بیٹے کو کئی جنتوں کا مالک بنا دیا ہے، اسے فردوس اعلیٰ عطا کیا ہے۔ اس سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک غازیوں اور شہداء کا مقام کیا ہے۔ اس جنگ سے ان گنت فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ہاتھ لگا، پھر مسلمانوں کے طاقت میں بہت اضافہ ہوا، مشرکوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ انہوں نے جان لیا کہ مسلمان اب ان کے لیے آسان شکار نہیں رہے۔ مدینے کے ارد گرد کے بہت سے قبائل اب اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے، اسلام کے قریب آنے لگے۔ بعض نے فوراً اسلام قبول کر لیا یا مسلمانوں کی طرف دار بن گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازشیں کچھ وقت کے لیے دم توڑ گئیں، ان پر بھی مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ اس دوران منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا، گرچہ اندر سے منافق ہی رہا۔ مسلمانوں کو قیدیوں کے فدیے سے بھی مال حاصل ہوا، اس سے ان کی مالی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ وہ اپنے اندر طاقت محسوس کرنے لگے، کافروں کا غرور خاک میں مل گیا، گھمنڈ پاش ہو گیا۔ مسلمان بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنا، ان کے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہوئے، اسلام کو طاقت ملی، مسلمانوں کی عزت کو چار چاند لگ گئے، کفر کے مقابلے میں اسلام سر بلند ہوا۔ عبد المالک مجاہد کی یہ کتاب غزوہ بدر سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ جنگ کیوں لڑی جاتی ہے، سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یا جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے۔ سچ کو سچ ثابت کرنا ایک کار دشوار ہے اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا آسان ترین کام ہے۔ جب انا کے بت پاش ہونے لگے، جھوٹے معبودوں کی خدائی کا تلسم دم توڑنے لگے، غرور و تکبر خاک میں جا ملے، آبا کی عظمت پر حرف آنے لگے، تو پھر واقعی سچائی کے ٹاٹ پر جھوٹ کا مخملی پیوند لگانا پڑتا ہے۔ مکہ کے سردار اسلام کے نخلستان میں قدم رکھنے کے بجائے اس نخلستان کو جاڑنے پر تل گئے، صرف اس لیے کہ ان کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ ان کے پتھر کے صنم اپنی کشش کھو بیٹھے، ظلم پر ظلم ڈھا کے بھی ان کے من کی پیاس نہیں بجھی، ان کی تلملاہٹ انتقام میں بدلی۔ انتقام نے جنگ کا میدان سجا دیا، تاریخ اسلام کا اولین میدان جنگ، اور نتیجہ وہی رہا، حق غالب آیا، باطل کو شکست ہوئی، اولین جنگ، اولین فتح، اسلام کے قدم۔
مضبوط تر ہو گئے۔ تاریخ اسلام کے اولین مارکے کی شاندار کہانی غزوہ بدر۔